مجھے حکم ملا ہے، آپ کو بولنا ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ پٹنہ سے اس علاقے تک بائی کار آتے ہوئے راستے میں کافی جگہوں پر خطرناک قسم کے کوہرے نے یہ بتا دیا کہ آگے موسم سخت ہونے والا ہے، لیکن آپ کے علاقے کے پروگرام عام طور سے اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں ہوتے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور جس مقصد کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے، جو کہ سیمانچل کے عام طور سے جلسوں کا مقصد ہوتا ہے، کسی ادارے کا، کسی مسجد کا تعاون کرنا، اور آپ کے علاقے کا یہ رواج ہے کہ جب تک جلسہ نہ ہو، پروگرام نہ ہو، لوگ مدرسوں میں، مسجدوں میں، عیدگاہ میں، قبرستان میں چندہ نہیں دیتے۔ مجھے حکم ملا ہے، آپ کو بولنا ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے۔ جتنی دیر تک آپ بول سکیں، مجمع سن سکے، آپ کو سنانا ہے، بولنا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک سوچا ہے، جو عنوان سوچا ہے، وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او لوگو، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہوتا ہے، ہر بات سچی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قرآن اوتھینٹک ہے، حدیث اوتھینٹک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں نبی کے دور میں قرآن تو لکھا گیا، حدیث لکھی نہیں گئی۔ غلط ہے یہ بات۔ نبی کے دور میں قرآن بھی لکھا گیا، نبی کے دور میں حدیث بھی لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں، میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات کو مت لکھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی غصے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، اس لیے تم نبی کی ہر بات کو مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کیا، اب میں نہیں لکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اکتب والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، میری ہر بات کو تم لکھ لیا کرو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اے عبداللہ، محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ ستیہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ محمد غصے میں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ، غصے میں بھی آپ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اقرار کر لیا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ
اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اللہ سے کرتا ہوں اور اس کے رسول سے کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں، رسول سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس کلمے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، کاروبار کی محبت ہوتی ہے، دھن دولت کی محبت ہوتی ہے، گھر مکان کی محبت ہوتی ہے، مگر ایک محبت ایسی ہے جو ان ساری محبتوں سے بڑھ کر کے، وہ کون سی محبت ہے؟ آئیے قرآن کا 10واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8 چیزوں کا نام لیا اللہ، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ان 8 چیزوں سے مجھے محبت نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے باپوں سے محبت کرتے ہو، کون بیچارہ ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا؟ ہاں، وہی اپنے باپ سے محبت نہیں کرے گا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوگا، جس کے سینے میں دل ہوگا وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ ایک بات بولوں آپ سے، جب ماں باپ کی بات آتی ہے نا تو عام طور سے ماں کی قربانیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں گیلے بستر پہ سو جاتی ہے۔ ماں کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے باپ کہ احسان کہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں میرے بھائی۔ ماں کا احسان نظر آتا ہے، باپ کا احسان نظر نہیں آتا۔ تیری ماں نے اگر 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے تو تیری ماں کو سپورٹ کرنے والا، تیری ماں کو کھلانے پلانے والا، تیری ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا تیرا باپ ہے۔ تو نے اگر ماں کے دودھ کو پی کر کے تیرے جسم میں جان آئی ہے تو باپ کی انگلی نے تجھے زندگی میں چلنا سکھایا۔ ماں کے آنچل میں اگر زمانے کی دھوپ سے تجھے نجات ملتی ہے تو باپ وہ دیوار بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں۔ میں نے دیکھا ہے بیٹے پر مصیبتیں آتی ہیں، کتنے باپوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے کے۔ اس لیے ماں کے احسان اپنی جگہ ہیں، باپ کے احسانات کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا میرے بھائیوں، باپ کے احسان کو کبھی کمزور مت سمجھو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو۔ اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، تب بھی ماں باپ راتوں میں اٹھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اسی اولاد کی بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دل میں ڈالی ہے، اس محبت پر انسان کا بس نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا جب ماں کو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ حج کی شروعات کی آئے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے۔ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔
غازہ میں بم برس رہا ہے، بارود برس رہا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی ہے، اپنے بچے کو اپنے آنچل میں اپنی گود میں لیے لیے ماں مر جاتی ہے مگر بچے کو نہیں چھوڑتی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اور اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ بھائی بھائی کے کہتے ہیں نا، بھائی بھائی کے جسم میں ایک ماں باپ کا خون دوڑتا ہے۔ پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ گاؤں میں گاؤں کا کسی سے جھگڑا ہوا، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ ہمارے بھائی کو کسی نے گالی دے دی، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے بھائی کی بھائی کے ساتھ۔ اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اور اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، شادی کے بعد شوہر اور بیوی کی محبت بھی بڑی انمول محبت ہے میرے بھائی۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں، کسی فیس بک اور واٹس ایپ کے چیٹنگ میں تیار ہوئی ہے۔ یہ محبت نکاح کے ذریعے تیار ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ اور ایک بات بولوں، شوہر بیوی کے بیچ میں اگر محبت نہیں ہے تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ یہ رشتہ تبھی چلے گا جب ایک دوسرے کی محبت ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہے تو مشین کی طرح یہ رشتہ چلے گا۔ شوہر آئے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، بیوی اپنا حق ادا کرے گی، بس کام ختم۔ دل کا دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا جب تک دل میں محبت نہ ہو ایک دوسرے کی۔ بڑا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ جانتے ہو اس رشتے کو اللہ نے لباس کہا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ یہ لباس کیوں کہا؟ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، لائک اے ڈریس۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے ڈریس ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے ویسی ہے جیسے تمہارا کپڑا ہے۔ بھئی بیوی کا کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ کپڑا ہمیشہ بدن کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آپ رات میں سوتے ہیں تو بھی بنیان اور لنگی کے ساتھ سوتے ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے سے سمبندھت ہیں، ایک دوسرے سے بدے ہوئے ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی تقریر کرنے کے پہلے کپڑا چینج کرنا تھا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھوڑا کوئی کمرہ دے دیجئے، میں کپڑا چینج کروں۔ آدمی بھی کپڑا چینج کرتا ہے تو اکیلے میں چینج کرتا ہے، اور عورت تو کرتی ہے۔ ہم کسی کے سامنے بغیر کپڑے کے رہنا پسند نہیں کرتے۔ کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہمارے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وہ تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں اور تم اپنی بیویوں کے عیب پر پردہ ڈالتے ہو۔ اگر شوہر بیوی کے عیب پر پردہ نہ ڈالے اور بیوی شوہر کے عیب پر پردہ نہ ڈالے تو میاں بیوی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ جو بیوی شوہر کی برائی کرے، جو شوہر بیوی کی برائی کرے، بیوی شوہر کی غیبت کرے، شوہر بیوی کی غیبت کرے، تو سمجھو وہ ایک دوسرے کے لباس نہیں ہے۔ لباس تو پردہ ڈالتا ہے، لباس تو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اچھا، لباس کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، صدری پہنتا ہوں، بہت سارے علماء شیروانی پہنتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے یا بنگال کے اکثر علماء جو آتے ہیں میں دیکھتا ہوں لمبا والا جبہ پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی کی اپنی ایک چوائس ہے، اور اسلام نے اسی لیے لباس میں کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی، کوئی پابندی نہیں رکھی کہ آپ کرتا ہی پہنو، آپ جبہ ہی پہنو، آپ پینٹ شرٹ ہی پہنو۔ اسلام نے کچھ کنڈیشن بتائی۔ مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، عورت کا کپڑا ٹخنے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کا کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن نظر آئے، اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے انگ ہیں، وہ نظر آئیں۔
تو شرائط بتائی ہیں، لیکن اسلام نے کسی لباس کی پابندی نہیں کی ہے کہ یہی لباس آپ کو پہننا ہے۔ ہمارے مئو میں، بنارس میں لنگی چلتی ہے۔ مئو کے کتنے علماء مدراس گئے، حیدرآباد گئے، دنیا کے کونے کونے میں وہی لنگی پہن کے چلے گئے، ان کا لباس ہے، ان کی ڈریس ہے۔ تو لباس ہماری پہچان ہے۔ اللہ فرما رہا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ جس طریقے سے تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو، تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سندر بناتے ہو، اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناتے ہو، اپنے آپ کو آکرشک بناتے ہو، تمہاری بیویاں بھی تمہاری زندگی کو آکرشک بناتی ہیں، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہیں، اور تم ان کی زندگی کو سندر بناتے ہو۔ زندگی کی خوبصورتی ہے یہ رشتہ۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، باپ ہو گیا، اولاد ہو گئی، بھائی ہو گیا، بیوی ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وعشیرتکم، اور اگر تم اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے محبت کرتے ہو۔ آپ کے یہاں شیرشاہ آبادی برادری ہے، بہت اچھا مجھے لگتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں، ایک اتحاد ہے۔ ابھی کسی نیتا کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے شیرشاہ آبادی برادری کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا، ساری ایسوسیشن جو شیرشاہ آبادی ایسوسیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں صاحب غلط بولا گیا۔ ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے یہ یونٹی ہونی چاہیے۔ جھارکھنڈ کے علاقوں میں جاتا ہوں، پاکڑ، صاحب گنج، گڈا کا علاقہ ایک طرف سے پورے انصاریوں کا علاقہ ہے، انصاری قوم ہے وہاں پہ۔ بنگال میں آپ چلے گئے، وہاں بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھتے ہیں، شیخ لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو برادری کا ہونا کوئی خراب بات تو نہیں ہے۔ خراب بات کیا ہے؟ انسان اپنی برادری پر فخر کرے اور دوسری برادری کو حقیر سمجھے۔ اللہ نے فرمایا وعشیرتکم، اگر تمہیں اپنی برادری کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اگر تمہیں محبت، تم اس سے محبت کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہو۔ خاندان اور برادری کی محبت نیچرل ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کما کر کے، محنت کر کے کماتے ہو، لاتے ہو، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محنت سے کمایا ہوا وہ مال ہمارا نوجوان جوئے میں جا کر کے برباد کر دیتا ہے، میٹا اوزون میں جا کے برباد کر دیتا ہے، کرپٹو کرنسی میں لے جا کے برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان کو کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے پیسہ چاہیے۔ کوئی کمپنی آتی ہے، صاحب 1 لاکھ روپیہ لگا تو ہر مہینے 15,000 دیں گے، ہمارا نوجوان جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ ممبئی اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ، ایسی ہی ایک کمپنی آئی تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا 1 لاکھ روپیہ آپ لگاؤ، ہم 3,000 روپیہ ہر مہینے آپ کو دیں گے، ہم بزنس کریں گے، آپ کے پیسے سے آپ کو پروفٹ دیں گے۔ دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں صرف پروفٹ ہوتا ہے میرے بھائی؟ کاروبار کا مطلب پروفٹ اور لاس دونوں ہوتا ہے۔ انڈین شیئر مارکیٹ پچھلے 1 مہینے میں دھڑام گر رہی ہے، آج بھی مارکیٹ کافی گری ہوئی ہے۔ تو مارکیٹ کا کام ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، کبھی چڑھتی ہے کبھی اترتی ہے۔ کمپنی نے دعویٰ کیا کہ نہیں صاحب آپ ہمارے یہاں 1 لاکھ روپیہ لگاؤ، کبھی 3,000 ملے گا، کبھی 3,100 ملے گا، کبھی 2,900 ملے گا، ایک نیئر اباؤٹ آپ کو 3,000 روپیہ ملے گا۔ اب جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تو اس نے سوچا یار 10 لاکھ لگا تو 30,000 روپیہ مہینہ ملے گا۔ ممبئی کے اندر لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اپنا، 50 لاکھ کا فلیٹ تھا، بیچ دیا کہ 50 لاکھ لگاؤں گا، ہر مہینے 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا، کیا برا ہے؟ مکان بیچ دیا، فلیٹ بیچ دیا، کرائے پہ رہنے لگے، کمپنی سارے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئی، آج سب بیچارے رو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیسہ جو آپ محنت سے کماتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اس کو جوئے میں برباد مت کرو۔ یہ میٹا اوزون، یہ کرپٹو کرنسی اور یہ شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ناجائز شکلیں، شیئر مارکیٹ کی ساری شکلیں ناجائز نہیں ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں جائز بھی ہیں، اس کو بیٹھ کر کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری شکلیں شیئر مارکیٹ کی ناجائز ہیں۔ تو شیئر مارکیٹ ہو گئی، کرپٹو مارکیٹ ہو گئی، اسی طریقے سے آج کل یہ جو ہے کموڈیٹی مارکیٹ چل رہی ہے، سونے اور چاندی کا کاروبار ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو ایک یہ گارنٹیڈ منافع ہے
اور یہ ہے کہ صاحب ہم پیسہ لگا کے کروڑ پتی بن جائیں گے، 100 روپیہ لگا کے 1000 کما لیں گے، یہ جوا ہے، اس میں اپنے پیسے کو برباد مت کرو میرے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر اپنے مال سے تم محبت کرتے ہو، جس مال کو تم محنت سے کما کما کر کے اکٹھا کرتے ہو۔ کوئی انسان اگر یہ بولے صاحب ہم کو مال سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ مال سے محبت تو نیچرل چیز ہے میرے۔ اب یہ الگ بات ہے، کسی کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، مال سے اتنی محبت ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا، دان نہیں کرتا، چندہ نہیں کرتا، کروڑوں کی حیثیت ہے، محلے میں مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، یہ 10,000 دے سکتا ہے، یہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، یہ چندہ دیتا ہے 500 روپیہ، اس کے پاس پیسہ تو ہے، دل نہیں ہے۔ تو کسی کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہے، کسی کے دل میں کم محبت ہے، مگر مال سے محبت سب کو ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے ایمان والو اگر تم اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنی دکان سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، ہر کاروباری کو یہی ڈر رہتا ہے گھاٹا نہ ہو جائے، تو یہ 7 چیز ہوگی۔ اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اے مسلمانوں اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، اپنی بلڈنگ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر بار سے محبت، اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے ذرا غور کیجیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو سامنے لائے گا۔ پتہ یہ چلا آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی ساری محبتیں ان 2 محبتوں پر قربان ہیں میرے۔